السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور چوتھے پارہ کے الحمدللہ ہم نے 8 رکوع مکمل کر لیے۔ آج ہم اپنا 9واں رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہم اپنا لیسن اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کاوش کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے سے، اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائے۔ میری طرف سے سب سننے والوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کو خوب سے خوب تر لوٹ سکیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر سے ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کو ختم کرے جن میں گم ہو کے ہم اپنے دین کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ تو چلیے آج کا ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جنہوں نے، استجابوا، لبیک کہا، للہ، اللہ کے لیے، ورسولی، اور رسول کے لیے، من بعدی، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، کہ لگ چکا تھا انہیں زخم، للذین، ان کے لیے جنہوں نے، احسنوا، نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے یعنی بڑا اجر ہے۔ ابھی جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحہ کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ مجروح جسم مطلب زخموں سے چور جسم۔ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر، ان کے ایمان پر، کہ کیسا ایمان تھا، کیسی ایمانی طاقت تھی، کیسی محبت تھی کہ نہ انہیں کبھی گرمی نظر آئی، نہ سردی نظر آئی، نہ کبھی بھوک نظر آئی، نہ پیاس نظر آئی، یہاں تک کہ اپنے جسم کے زخم بھی بھول گئے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکم پر۔ قربان ہو جائیں، کاش اس کا تھوڑا سا ہی حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ اصل جنت تو انہی صحابہ کے لیے بنی ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس دین کو سیراب کیا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ بھی کرم فرمائے، ہمیں تو یہ دین تیار ملا ہے، اس کے باوجود ہم اسے سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے کہ ہماری ذات شریفہ کو تکلیف ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے میں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک ہم غیبت نہ کر لیں۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے جس نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنے نبی کے صدقے کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ہر قسم کی اخلاقی برائی سے بچا کر اپنے دین کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ تو پھر اللہ پاک نے ان صحابہ کو اجر کیا دیا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرما دیا۔ یہ تھوڑا اجر ہے کہ اللہ پاک خود اپنے حبیب کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے اپنی کتاب میں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وہ سمجھتے تھے ان انعاموں کو، اسی لیے ان کی محبت اور بڑھتی تھی، ان کا جذبہ اور بڑھتا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔